پہنچایا. اگر آپ غور فرمائیے دینا وہ پیغمبر جس نے اپنی زندگی میں ہر طریقے کی زحمتیں اٹھائیں، ہر طریقے کا ظلم و ستم سہے، ہر طریقے کی جفاکشی کی، ان سب مشکلات پریشانیوں کو اٹھا کر کے جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کروایا، آج اسی رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا تمہارے رسالت پر جان نہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انداز بتا دے رہا ہے، اور بتائیے گا خدا کا انداز بتا دے رہا ہے کہ اے رسول اب تک جو کچھ کیے ہو اس کا وزن اتنا ہی ہے جتنا جو آج کرو گے. اور ہمارے یعنی اب تک جو آپ نے کیا اور جو آپ کریں گے دونوں کا وزن برابر ہے. تو اگر دونوں کے وزن کو برابر کرنا چاہتے ہو تو اس کام کو بھی انجام دو. کیا معبود ذلا الیک، وہ چیز جو کیا ہے نازل کی جاتی ہے. اب آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے، میں قرآن کا ساتھ دیتا ہوں، غور فرمائیے گا. نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اور بتا رہے ہیں دوسری آیت، قل هو اللہ احد، میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. اور بتا رہے ہیں کیا سب سے پہلے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب ان سے کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بھائی بشریت پیغمبر کے اعلان کے لیے، بتانے کے لیے خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کہہ دو؟ کیا پیغمبر خود نہیں کہہ سکتے کہ میں بشر ہوں؟ اور فرمائیے گا دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کیا کہ بات کو پہنچانا، ایک چیز ہوتا ہے کسی کی بات کو پہنچانا، ایک ہوتا ہے حکم دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے حکم کو پہنچانا. دونوں الگ الگ چیز ہے. کیا ایک مرتبہ یہ کہ میں خود کچھ کہوں، ایک مرتبہ یہ نہیں میں خود نہیں کچھ کہوں گا بلکہ کوئی کچھ کہلوا رہا ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں. گویا پیغمبر جب اپنی بشریت کا اعلان کر رہے ہیں
کر کے کچھ کسی سے کہوں، وہ بھی اپنی طرف۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے اور وہ میں آپ تک کیسے پہنچا ہوں۔ اگر میں کوئی کام اپنی طرف سے کہوں کرنے کے لیے تو آپ کو حق اعتراض ہے کس کے اوپر میرے، لیکن اگر میں کسی کا پیغام آپ تک پہنچاؤں تو آپ کو حق اعتراض میرے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس نے پیغام صادر کیا ہے اس پر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اور ہمارے اب اگر پیغمبر بشریت کا اعلان کرے تو آپ کو حق اعتراض نہیں ہے پیغمبر پہ، بلکہ خدا پہ اعتراض کرو۔ اب اگر پیغمبر وحدانیت کا اعلان کرے تو آپ کو حق اعتراض پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اب اگر پیغمبر اعلان ولایت کرے اپنی طرف سے تو آپ کو حق اعتراض ہے، لیکن اگر پیغمبر کسی کے کہنے سے یہ کام کرے تو آپ کو پیغمبر پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس پر حق ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر میں کچھ کہوں اور آپ انجام نہ دیں تو میری توہین، لیکن اگر کوئی مجھ سے کچھ کہلوائے اور آپ اس کی بات کو نہ مانیں تو اس کی توہین ہے، میری توہین نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر میں کچھ کہوں میری بات نہ مانیے تو میری توہین ہے، لیکن اگر میں کسی کا پیغام آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس کی بات نہ مانیے تو کس کی توہین ہوگی؟ اب مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اعلان ولایت پیغمبر نے اپنی طرف سے کیا تھا یا کروایا گیا تھا؟ اور ہمارے ہیں اب اعلان ولایت پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ پیغمبر سے کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور ہمارے ہیں بس اگر کوئی اس اعلان ولایت کو نہ مانے تو توہین کس کی ہونی چاہیے؟ پیغمبر کی توہین نہیں ہے، گویا آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں۔ اور فرمائیے گا نہیں تو چننا لایا نہ ہمیں پائے، گویا آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حکم خدا کو نہ مانا تو اس میں انسان اب مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر مانو کہ اعلان ولایت پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کیا، جو ولایت کو نہ مانے ارے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا جو ولایت کو نہ مانے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور پھر یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں جو کافر ہو گیا وہ بعد رسول سب کچھ تو بن سکتا ہے، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ غور فرمانا ہے۔ بس ابھی وہ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ پیغمبر کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی کلام، کوئی بھی کام، کوئی بھی قول اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جتنا خدا کہتا ہے اتنا پیغمبر کہتے بھی ہیں اور اتنا پیغمبر کرتے بھی۔ اور اب آئیے اس معاملہ کو سمجھیے، معاملہ کو سمجھیے۔ ذوالشیرہ یاد ہے کیا ہوا؟ ذوالشیرہ میں ہوا یہ کہ پیغمبر نے سب کو جمع کیا، اور جمع مجھے تفصیل میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کھانا وانا ہونے کے بعد کچھ اعلان کرنا چاہے، میں نے کہا مجھ کو اس کی تفصیل نہیں جانا۔ اعلان کیا کیا کہ دیکھو میں یہ کرنے جا رہا ہوں، جو کوئی میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ۔ تاریخ نے کیا لکھا کہ کوئی مجمع سے کھڑا نہ ہوا، اگر کوئی کھڑا ہوا تو 13 برس سے کم سے کھڑا ہوا،
غور فرما رہے ہیں 13 برس کا ایک کمسن کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, ہے نا, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. ابھی تو یاد رکھیے گا یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا بھائی ہوگا. ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے آ کر کے وعدہ کیا, اور فرما رہے ہیں ذوالعشیرہ میں آ کر کے پیغمبر نے وعدہ کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غور کریے گا, وعدہ کر لینا کمال نہیں ہے جب تک کہ وعدہ وفا نہ کیا جائے. بس ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ ذوالعشیرہ بھی مانے, غدیر بھی مانے. ذوالعشیرہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پیغمبر وعدہ کرتے ہیں, غدیر اس جگہ کا نام ہے جہاں پیغمبر اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں. بس ذوالعشیرہ مقام وعدہ ہے, غدیر مقام وفا وعدہ ہے. یہی ہے معاملہ یہی ہے. یعنی کیا مطلب, یہ رسول جو وعدہ کر چکے ہو اس وعدے کو کیا کرو, پورا کرو. میں نے کہا میں غدیر آپ کو ایک نئے طریقے سے نہج سے سنانا چاہتا ہوں. اب آئیے غور فرمائیے کیا کہا ہے اللہ نے, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا تمہاری رسالت کو انجام نہیں دیا. اس کو آیت کو یہی رکھیں. اب آئیے چھٹے کام فرماتے ہیں کیا, چھٹے کام فرماتے ہیں وَمَا تَكَامُلَتِ النَّبُوَّةُ بِالنَّبِيِّ حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمَعْرِفَتِهَا. چھٹے کام کیا فرماتے ہیں, کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی, یا کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے فاطمہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کیا. اور فرمائیے گا یہ وَمَا تَكَامُلَتِ النَّبُوَّةُ بِالنَّبِيِّ حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمَعْرِفَتِهَا. جب تک کہ اقرار فضیلت و معرفت فاطمہ نہ ہو اس وقت تک کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی. ابھی تو کائنات میں ایک ہی زوجہ شوہر ہے, اور فرما رہے ہیں ایک ہی زوجہ شوہر ہے. اس زوجہ شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا زوجہ شوہر نہ ملے. کیا فضیلت ہے, کا اس زوجہ شوہر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب تک فاطمہ کی محبت اور فضیلت کے اقرار نہ ہو جائے اس وقت تک نبی کی نبوت پوری نہیں ہوتی, اور جب تک شوہر کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے کامل رسالت پورا نہیں ہوتا. سلام محمد اور فرما رہے ہیں یعنی اگر زوجہ کی محبت کا اعلان نہ ہو نبوت نامکمل, اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو کامل رسالت نامکمل. پیغمبر نے کام انجام دیا اس کام کو. ابھی جب پیغمبر نے یہ کام انجام دیا تو آیت کیا کہتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم
دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. نعمتیں کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی. اور اللہ کیا ہے؟ دین اسلام سے راضی ہو گیا. مقام ولایت کو سمجھیے. ابھی تو مقام ولایت کو سمجھیے کیا ہے؟ آج دین مکمل ہو گیا. نمبر 2 نعمتیں تمام ہو گئی. نمبر 3 اللہ دین اسلام سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. یہ سب کب ہوا؟ کہا یہ سب تب ہوا جب پیغمبر نے من کنت مولا کہہ دیا. اور جب پیغمبر نے من کنت مولا کہہ دیا. اب نعمت کیا کرنی ہے؟ پہلی نعمت یہ کہ دین مکمل. دوسری نعمت یہ کہ نعمت تمام. تیسری نعمت یہ کہ دین اسلام سے خدا راضی ہو گیا. بس پتہ یہ چلا جب تک اعلان ولایت علی نہ ہو جائے اس وقت تک خدا کا دین مکمل نہیں ہوتا. تو بغیر ولایت علی کے تمہارا دین کیسے مکمل ہو جائے گا؟ سلام محمد. بس گفتگو تمام کر دیں. کیا اب آئیے 2 چیزیں سن لیجیے. کہتے ہیں الفضل ما شهد به الاعداء. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دشمن گواہی. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کیا ہے؟ دشمن آخر کی کیا کرے؟ 2 چیزیں سن لیجیے. نتیجے گفتگو سن لیجیے. بات نمبر 1 خلیل ابن احمد بصری. خلیل ابن احمد بصری کو کیا کہتے ہیں؟ اور فرمائیے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ علی کا مقام، علی کی منزلت آپ کی نگاہ میں کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ استغناؤہ من الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیل ابن احمد بصری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغناؤہ من الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. تم میری نگاہ میں یہ جاننا چاہتے ہو کہ علی کیا ہے، تو سنو علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا اور ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا. اور ہمارے ہیں 2 جملے الگ الگ ہیں. علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا اور ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ علی سب کے امام ہے. اور ہمارے ہیں یہ ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات یہیں سے نتیجے گفتگو اور بات تمام. احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کس نے نام نہیں سنا؟ کیونکہ 4 امام اس میں سے کیا بولتے ہیں؟ احمد ابن حنبل. کتاب کا نام ہے نقطہات گفتہات. اس کی پہلی جلد کی بات ہے. اس کا موضوع اعتراف ہے احمد ابن حنبل. غور فرمائیے اور یہیں سے بات تمام کر دوں گا. دیکھیے اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. کیا ہے؟ عبداللہ. کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد. ٹھیک، اس یہ کتاب کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں کیونکہ بات گزاری ہو جائے گی. خالی آپ تصویر پر بات سن لیجیے. کہتے ہیں کہ عبداللہ نے تاریخ بغداد میں اپنے باپ سے بات کو نقل کرتے ہوئے لکھا. کیا لکھا؟ اور فرما لیجیے عزیزاں، نتیجے گفتگو لے لیجیے اور میری ماں کے میں دعا کریے. صلوات محمد علیہ. کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. عبداللہ کون ہے؟ احمد بن حنبل کا بیٹا. احمد بن حنبل کون ہے؟
4 اماموں میں سے ایک امام مالکی، شافعی، حنبلی، سنا نہیں سنا ہے نا؟ اس میں سے ایک کون ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ احمد ابن حنبل۔ میں نے پہلے کہا کیا صلوات محمد والے محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دشمن گواہی، ٹھیک ہے نا؟ اب احمد ابن حنبل، بیٹے کا نام عبداللہ، کتاب کا نام تاریخ بغداد۔ وہ اب کرتا ہے کیا؟ کہا ایک مرتبہ میرے بابا کے پاس ایک کاروان ہے اور میرے بابا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تم لوگ کا غور کر کے کسوں نہیں کرتے، سر جھکائے بیٹھے۔ وہ کاروان آیا اور آ کے بیٹھا اور ان لوگوں نے اچھی خاصی گفتگو کیا خلیفہ اول کے بارے میں اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں۔ اچھی خاصی گفتگو کیا کس کے بارے میں؟ خلیفہ اول کے بارے میں اور ان کے چاہنے والوں۔ میرے بابا سر جھکائے بیٹھے، اس کے بعد خلیفہ دوم نے گفتگو کیا اور ان کے چاہنے والوں کا۔ میرے بابا سر جھکائے بیٹھے، اس کے بعد خلیفہ سوم نے گفتگو کیا اور ان کے چاہنے والوں کو چاہنے والوں کا۔ میرے بابا سر جھکائے موت ہماری بات تو اگر یہ حدیث آپ کو وجہ میں نہ لا سکی تو پھر آپ کو سوچیے گا کہ بات کیا ہے۔ ابھی تو کہا کہ جب تینوں لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو گئی اتنی دیر تک میرے بابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ علی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، میرے بابا نے سر کو اٹھایا، کہا تم علی کی اور خلافت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا سنو، ان الخلافت لم تبین علی بل بین علی خلافتا۔ یاد رکھو کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ علی کو خلافت نے زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے کیا کیا؟ خلافت کو زینت بخشا ہے۔ بس کروا دیا تھا یہیں سے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی میری بات کرتا، ایک مرتبہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، کیا پوچھا؟ سألتہ عن افضل الصحابہ، میں نے اپنے بابا سے اچھے اور بافضیلت صحابہ کے بارے میں سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے سب سے افضل صحابی کون کون تھے؟ پیغمبر کے صحابیوں میں سے افضل صحابی کون کون تھے؟ عجیب جملہ ہے۔ حضرت ماشاء اللہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے دشمن گواہی کے۔ ارباب اعلیٰ غور فرمائیے گا، وہ کیا ہے؟ مولائیوں کا مجمع ہے، جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔